بسم اللہ الرحمن الرحیم. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات اور شریعت میں نکاح کی مشروعیت اور نکاح سے متعلق مسائل، اس کا بیان آپ کے سامنے آیا۔ طلاق کی شکل جو ہے، جب یہ نکاح کا بندھن توڑا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، تو اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں ختم کرنے کی۔ ایک شکل طلاق کی ہے، دوسری شکل خلا کی ہے، اور تیسری شکل نکاح کو فسخ کرنے کی ہے۔ طلاق کی بحثیں آپ کے سامنے الحمدللہ آ چکی ہیں، اور اب مسئلہ آج آپ کے سامنے جو پیش کریں گے وہ خلا کا مسئلہ ہے۔ تو یہ اس نکاح کے بندھن کو، نکاح کے عقد کو ختم کرنے کی ایک شکل ہے جسے خلا کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اور یہ خلا کا لفظ عربی زبان میں خلع، یہ لفظ عربی میں استعمال ہے، خلع یخلع، الخلع۔ تو خلع کے معنی عربی زبان میں، اس کی جو میننگ ہے اصل عربی میں، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پہلے میں نکاح اور طلاق میں بھی یہ بات آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ تو اس لفظ کو بھی عربک کے لحاظ سے، عربک میں اس کے استعمال کے لحاظ سے، اس کے یوز کے لحاظ سے وہ چیز آپ کے سامنے رہے تو یہ مسئلہ بھی سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ خلع عربی زبان میں یہ خلع اللباس کہا جاتا ہے، کہ جب کوئی شخص اپنا لباس اتار دیتا ہے، لباس جو پہنا ہے اس لباس کو اتار دیا، جسم سے نکال دیا، تو عربی زبان میں اس کے لیے خلع استعمال کیا جاتا ہے، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بھی نزع بھی عربی میں کہتے ہیں اس کے لیے، نزع خلع خفیہ اور نزع خفیہ، جب ساکس کو نکال دیا۔ نزع القمیص، جب شرٹ کو نکال دیا، قمیص جبے کو نکال دیا، تو عربی زبان میں اس کو خلع بھی کہا جاتا ہے، نزع بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی بات، پہلے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے نکاح کے بیان میں، وہ یاد دلا دوں پہلے، کہ شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، کہ شوہر یہ بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ شوہر کی حیثیت اپنی بیوی کے لیے ایک لباس کی ہوتی ہے، اور عورت کی بھی، بیوی کی بھی حیثیت اپنے شوہر کے لیے ایک لباس کی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو اس شادی کے بندھن میں جب آدمی بدھا ہوا ہوتا ہے
اور شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں ہوتے ہیں تو اس شکل میں جب ایک دوسرے کے لیے وہ لباس کا کام کرتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام کرتے ہیں تو اس لباس کو اتار دے کوئی، تو گویا کہ وہ نکاح کے اس بندھن کو ختم کرتا ہے، اس نکاح کو اب ختم کر رہا ہے۔ تو یہ ہے خلع کے اندر معنی۔ تو خلا چونکہ عورت کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے، خلا کے پیشکش جو ہے، اور خلا کے لیے اقدام یعنی آگے بڑھنا، یہ چونکہ عورت کی جانب سے ہوتا ہے یہ معاملہ، تو اسی لحاظ سے یوں کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کی شکل میں جو اسے ایک لباس عطا فرمایا تھا، یہ عورت اپنے اس لباس کو اتارنا چاہتی ہے، وہ خلا لینا چاہتی ہے، اس نکاح کو ختم کرنا، اس لباس کو اتار دینا، گویا کہ اس نکاح کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ خلع کا لفظ یہ ہے عربی زبان میں، اس کی یہ میننگ ہے۔ اسی لیے بہت جلدی کسی عورت کو خلا کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کی شکل میں اسے ایک نعمت دی ہے، ایک لباس عنایت فرمایا ہے، تو اس لباس کو وہ اس نعمت کو گویا کہ اپنے آپ سے الگ کرنا چاہتی ہے۔ تو جب تک کوئی مجبوری نہ ہو تب تک لباس کو جسم سے الگ نہیں کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہے گی کہ اپنے لباس کو اپنے جسم سے بغیر کسی ضرورت کے الگ کر دے، وہ نہیں چاہے گی کبھی۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو جو ہے کہ لباس جسم کی ایک ضرورت ہے، تو کوئی بھی شخص لباس کو اپنے جسم سے الگ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ یہی معاملہ عورت کا بھی ہونا چاہیے کہ وہ شوہر اس کے لیے ایک لباس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ لباس آدمی ضرورت کے وقت ہی اتارتا ہے، بلا ضرورت نہیں۔ لباس اس کے جسم کی ایک زینت ہے، اس کے جسم کی ایک ضرورت ہے۔ نکاح اسی طریقے سے اس کے لیے اس کی زندگی کی ایک ضرورت ہے، اس کی زندگی کی بہتری کے لیے، اس دنیا میں اسے ایک خوش و خرم زندگی کے لیے، ایک جو ہے اچھی لائف کے لیے، اچھی زندگی کے لیے، یہ شادی اس کی ایک ضرورت ہے۔ اور اس شادی میں شوہر کی شکل میں اسے ایک لباس ملا ہے، اس شادی کو ختم کرنا، اس لباس کو اپنے سے الگ کر دینا، یہ بلا ضرورت ہو تو بہرحال یہ چیز اچھی نہیں ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں نکل کر کے؟ لفظ خلا جو ہے، خلع کا لفظ عربی میں استعمال کیا گیا، اسی لیے ہم ہمیشہ وہی الفاظ استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں جو شریعت کے اندر استعمال ہوا ہے۔ ہم وہی نکاح کی بات کرتے ہیں، نکاح کی جو میننگ ہے، اور اس کے ذریعے سے اسلام نے شادی کے اس بندھن میں شوہر اور بیوی کی جو حیثیت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ جس محبت کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، اور اب دونوں کا گویا کہ ایک ہی وجود ہو گیا، الگ الگ وجود نہیں رہا۔ میں پہلے سمجھایا ہوں آپ کو نکاح کے معنی میں یہ لفظ جو ہے وہ آپ چاہیں تو پرانا درس سن سکتے ہیں۔ نکاح کو یہ اہمیت دی ہے تو ہم وہی لفظ استعمال کریں گے، نکاح کا لفظ ہی استعمال کریں گے۔ اور جو بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں اس کے اندر وہ میننگ نہیں ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس جو ہے بندھن کے لیے اور اس مقدس رشتے کے لیے جو استعمال کیا ہے وہ بہت مناسب لفظ ہے۔ ایسے ہی طلاق اور خلا کی بات بھی ہے۔ تو طلاق کا لفظ تو قرآن میں بھی ہے، لیکن خلا کا یہ لفظ تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن احادیث میں یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ لفظ خلا کا یہ لفظ آیا ہوا ہے۔
اور اس طرح سے اہل علم نے شادی کے اس بندھن کو ختم کرنے کی جو پیشکش اور جو پہل کہہ لیجئے، پیشکش کے بجائے پہل کہہ لیجئے، اقدام بیوی کی طرف سے اگر یہ ہو تو اسے خلا کا نام دیا ہے شریعت نے۔ تو خلا میں جو میننگ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ طلاق کا جو لفظ استعمال کیا وہ جب یہ پہل مرد کی طرف سے ہوتی ہے اور مرد طلاق دے دیتا ہے بیوی کو، تو طلاق کے اندر جو میننگ ہوتی ہے وہ بتایا تھا میں نے پہلے، طلاق کی بحث شروع ہونے سے پہلے یاد دلا دیتا ہوں ایک مرتبہ کہ اس کے اندر جو معنی ہوتا ہے نا کہ جو بندھن ہے، گانٹھی جو سے آپ جو ہے گانٹھ کہہ لیجئے، گرہ کہہ لیجئے، یسر شوہر اور بیوی کو ایک نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا تھا، اس گرہ کو، اس گانٹھی کو جو ہے کھول دیا گیا۔ تو کھولنے کا نام، اس کو کھول دینے کا نام یہ طلاق جو ہے، طلاق کے اندر یہ میننگ ہوتی ہے۔ تو گویا کہ چونکہ یہ بندھن شوہر کی طرف سے ہی بنتا ہے، ایجاب و قبول کا جو معاملہ ہوتا ہے وہی شوہر قبول کرتا ہے، تو اور مجلس میں، نکاح کی مجلس میں یہ بندھن بندھتا ہے اس وقت، اور وہی شوہر نے کیا کر دیا، اسے کھول دیا بندھن کو، تو وہ طلاق ہے۔ لیکن شادی کا یہ رشتہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، دونوں کے لیے ہے، اور خاص طریقے سے یہ لفظ چونکہ عورت کے لیے، بیوی کے لیے استعمال کیا گیا، تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک لباس تھا، ایک انعام تھا، ایک نعمت تھی جو اس عورت کو دی گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی کوئی شخص بھی بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی مجبوری کے اپنے آپ سے الگ تو نہیں کر سکتا۔ میں آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، پہنتے ہیں سب جو، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اگر ہمارے جسم میں کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ وہ نعمت ہمیں سوٹ نہیں کر رہی ہے، تو پھر ہمیں وہ نعمت نہیں استعمال کرنی ہوتی ہے، اسی وقت جو ہے ہم کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنی صرف مرضی، میری میں جو چاہوں کروں، تو ویسا نہیں ہے۔ اسی لیے خلا کا یہ استعمال عورت کب کرتی ہے؟ جب دیکھے کہ اب کوئی شکل نہیں ہے نباہ کی، تبھی جا کر کے خلا کا یہ کی پیشکش جو ہے، یا کہیے کہ اس کی جو ہے عورت کی طرف سے اس طرح کا اقدام، اس طرح کی پہل ہو سکتی ہے جب دیکھے کہ اب اس کے ساتھ ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا۔ بڑی مجبوری کی شکل ہوگی، جس مجبوری کی شکل میں وہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے اس میں کہ غصہ آیا، جیسے طلاق میں کبھی مردوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ غصہ آیا تو اپنے آپ پر کنٹرول بھی نہیں کیا اور طلاق دے دیا، تو ویسا جو ہے خلا کے اندر ایسی چیزیں، اس طرح کے جو ہے مسائل نہیں ہے خلا کے اندر۔ تو یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ طلاق کا حق اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا، عورتوں کو نہیں دیا۔ آج کل جو ہم یہ باتیں بھی سنتے رہتے ہیں نا، ہم جو ہے بہت زیادہ سیکولر ذہن کے لوگ بنتے جا رہے ہیں کہ جو ہے، اور بہت سے اس طرح کا بیان بھی دے دیتے ہیں کہ نہیں، جب یہ بات دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے تو فرق کیا ہے مرد اور عورت میں، تو مرد کو طلاق کا حق دیا، عورت کو نہیں دیا، تو جو ہے بہت جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں لبرل بن کر کے، بڑے سیکولر بن کر کے، کہ جو ہے نہیں نہیں، اس کو بھی حق ہے خلا کا جو ہے۔ نہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے میرے بھائی۔ اس سے کیا ہوا، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ خلا بھی وہ ایک طلاق ہے، یہ بس عورت کی طرف سے ہے اور وہ مرد کی طرف سے، اور دونوں کو برابر کا اس میں حق دیا گیا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ طلاق ایک الگ شکل ہے اور یہ خلا الگ شکل ہے۔ یہ عورت کو جو دیا گیا ہے، یہ ویسا طلاق جیسے مردوں کو ہے حق، اسی طرح کا بالکل حق ہے، ایسا نہیں ہے خلا کے۔ یہ بات تو نوٹ کرنے کی ہے، نوٹ کر لیجیے اچھی طرح سے۔ یہ بالکل وہ شکل نہیں ہے، اس میں تو جب تک جو ہے شوہر کی رضامندی نہیں ہوتی ہے تب تک یہ خلا واقع نہیں ہو سکتا۔ یعنی عورت اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ عورت یہ کہہ دے کہ جیسے مرد نے کہہ دیا میں نے تمہیں طلاق دیا،
انت طالق عربی میں کہتے ہیں تم کو میں نے طلاق دیا، طلق تو کی، تو طلاق ہو گئی۔ بیوی کی رضامندی اس کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ بیوی راضی رہے گی تبھی طلاق ہوگی، نہیں تو طلاق نہیں واقع ہوگی، تو ویسا نہیں ہوتا ہے اس میں۔ لیکن خلا میں ویسا نہیں ہے کہ بیوی یہ کہہ دے کہ میں نے تم کو طلاق دیا، یعنی یہ بیوی کی طرف سے طلاق دینا ہے، تو ویسا نہیں ہے، یہ طلاق نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ طلاق نہیں ہے، یہ خلا ہے۔ ایک مجبوری کی شکل ہوتی ہے، جس مجبوری کی شکل میں عورت اس بندھن میں بندھے رہنا نہیں چاہتی ہے، تو اسلام نے اسے بھی حق دیا ہے، اسے بھی یہ جو ہے حق دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو الگ کر سکتی ہے اس نکاح سے۔ شوہر اس کے اوپر ظلم پر ظلم کرتا جائے اور یہ صرف سہتی جائے ظلم، اور اس کو اس بندھن سے الگ ہونے کا کوئی حق اور اختیار ہی نہ ملے، تو یہ اس پر ظلم ہوتا، تو شریعت نے اس کو بھی یہ حق دیا ہے۔ تو یا تو جو ہے یہ شکل ہوتی ہے کہ شوہر سے اس نے مطالبہ کیا کہ بھائی مجھے خلا چاہیے، یہ نہیں کہ میں نے تم کو طلاق دیا، بلکہ وہ خلا کا مطالبہ کر۔ اگر شوہر نہیں مانتا، نہیں نہیں، وہ چاہتا ہے، بڑا ظالم ہے کہ اس ظلم کے ساتھ اس کو روک کر کے ہی اپنے یہاں رکھے اور ہر طرح کا ظلم کرے اس کے اوپر، تو اس کو یہ حق ہے کہ قاضی کے پاس جائے، جج کے پاس جائے، حاکم وقت، قاضی وقت، وہ دونوں کے درمیان پھر دونوں کی بات سن کر کے وہ شوہر کو حکم دے گا کہ وہ یہ بات جو شوہر جو بیوی کا مطالبہ ہے الگ ہونے کا، تو اس مطالبے کے لیے بیوی کی بات تسلیم کر کے اس کو اپنے نکاح سے آزاد کرے۔ تو یہ چیز ہے، یا تو قاضی اگر وہ نہیں مانتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ نہیں مانے گا تو اب لازمی طور پر اس کے نکاح میں تو پھر ظلم ہو گیا، پھر تو وہی مسئلہ ہو گیا کہ فائدہ کیا ہو۔ نہیں، حق ہے یہ بیوی کو، لیکن پھر اسے قاضی کے پاس جانا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جیسے طلاق میں ہوتا ہے مرد کے ساتھ کہ مرد نے کہہ دیا کہ میں نے طلاق دیا، تو اس میں کسی قاضی جج کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، گھر والوں کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، بیوی کی رضامندی کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، کچھ بھی اس میں نہیں ہے، وہ اس کا حق ہے، اسے وہ استعمال کرتا ہے۔ اور اسلام نے یہ سمجھا کہ ان کے اندر اتنی سمجھ بوجھ تو ہونی چاہیے کہ یہ اپنا حق صحیح طریقے سے ہی استعمال کریں، غلط طریقے سے استعمال نہ کریں، اور بیوی کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، یہ تاکید فرما رکھی ہے اس کو۔ تو میں نے یہ آپ سے کہا کہ یہ طلاق اور خلا کا یہ فرق آپ نوٹ رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ بیوی کو خلا کا حق دیا گیا ہے۔ اب یہ کب استعمال کریں؟ اس وقت استعمال کرنا چاہیے جب اس شوہر کے ساتھ گزارے کی کوئی شکل نہیں ہے اور وہ نہیں رہنا چاہتی ہے اس کے ساتھ، واقعی جو ہے اس کے ساتھ رہنے کی شکل میں اس کی زندگی ایک عذاب بن جائے، جہنم بن جائے، جیسے اردو والے کہتے رہتے ہیں، تو ایسی شکلیں جہاں ہو جاتی ہیں اور اسے ڈر ہو کہ میں اگر اس کے ساتھ رہی تو شوہر کی ناشکری میں، نافرمانی میں مبتلا رہوں گی ہمیشہ، تو اس طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا، اسے جو ہے حق دیا ہے کہ وہ یہ استعمال کرے۔ بس ایسے ہی نہیں، میرا بھی حق ہے، میں بھی استعمال کروں گی، ایسی کوئی سوچ پیدا ہو جائے ذہن میں، تو یہ بھی ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس عورت نے بغیر کسی ضرورت کے اپنے شوہر سے علیحدگی کا، الگ ہونے کا مطالبہ کیا، تو وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ تو یہ ایک جو ہے صحیح حدیث ہے، یعنی اس قابل حدیث ہے یہ کہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک ایسی حدیث کے ہوتے ہوئے کہ عورت بغیر کسی وجہ کے، بلا جو ہے ضرورت، صرف کسی بات پر تھوڑی ناراضگی ہو گئی تو فوراً جو ہے جیسے مردوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ غصہ ہوتے ہی فوراً جو ہے طلاق دے دیتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہے بعد میں پھر پچھتانے کا معاملہ ہو، دوسری چیزیں ہوتی ہیں،
تو وہ بہت زیادہ ہلکے میں لے کر کے طلاق دینے کا معاملہ ان کی طرف سے وہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی بیوی کی طرف سے بھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے شوہر سے وہ خلا کا مطالبہ کرے، تو اسلام میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرحرام علیہا رائحۃ الجنہ، جنت کی جو ہے خوشبو حرام ہوتی ہے بلا جو ہے ضرورت۔ ایسی کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، معمولی ناراضگی جو شوہر اور بیوی کے درمیان اس طرح کی چیزیں ازدواجی زندگی میں، میرج لائف میں کامن سی چیز ہے، یعنی ایسا ہوتا رہتا ہے، اور وہ سب چیزیں برداشت کرنی چاہیے، تھوڑا صبر کرنا چاہیے۔ لیکن وہی صبر کا جو ہے مظاہرہ کیے بغیر، چاہے شوہر کی طرف سے یہ معاملہ ہو کہ بلا ضرورت طلاق، اور کسی وجہ سے تھوڑا بہت غصہ آ گیا تو فوراً جو ہے اپنے اس حق کا استعمال، اس کی طرف سے سنجیدگی کا جو ہے مظاہرہ نہ ہو تو وہ بھی غلط ہے۔ اور بیوی کی طرف سے بھی اگر اس طرح کا مطالبہ ہونے لگے طلاق کا، تو اس کی طرف سے بھی یہ چیز غلط ہے۔ دونوں میں سے ہر ایک کو اس کا خیال کرنا چاہیے، یہ میرے کہنے کا مطلب ہے۔ میں اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں، تھوڑی سی تمہید بنا کر کے، کہ آج کل بڑی کثرت سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، خلا کا معاملہ بڑی کثرت سے ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق کے مسائل تو بہت آئے، یعنی کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے طلاق دی، تو طلاق کا تو مسئلہ بہت آیا، لیکن خلا کا مسئلہ احادیث ہم پڑھتے ہیں تو صحیح حدیثوں میں جو ایک مسئلہ آیا ہے مشہور، وہ ثابت بن قیس بن شماس ایک صحابی ہے، انہی کا ان کی بیوی کے ساتھ جو معاملہ تھا، تو انہی کی بیوی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ایک خلا کا مطالبہ رکھا تھا۔ تو یہ کہ جو ہے واقعہ یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض جو ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ اور جو ہے چیزیں ہوئی ہوں، اور اس واقعے کو بیان کرنے میں راویوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یہاں تک کہ جو نام وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں، اس میں بھی کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں کا خیال یہ کہ شاید یہ کئی عورتوں کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہو، اور سب کے شوہر جو ہے ثابت بن قیس ہی رہے ہوں۔ تو یہ جو ہے اس طرح کی باتیں تو کہی گئی ہیں، لیکن یہ اس زمانے میں عورتوں کی طرف سے طلاق کا مطالبہ، جسے خلا کہا جاتا ہے، یہ چیز نہیں تھی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ بہت ہی ریئر کیس، حدیث میں، صحیح حدیث میں ایک ہی کیس جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلے بات ہوتی تھی کہ عورت کی طرف سے جلدی یہ مطالبہ نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے بڑی کثرت سے، کیونکہ اب عورتوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا دیا گیا ہے، ہماری بہنوں کے، میں بڑی عزت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں ان کے لیے، کہ وہ یہ اس طرح کی باتیں کہہ دی گئی ہیں جو شاید مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے اور ان کو ہوئی یا لوگوں کو ہوئی اس سلسلے میں، کہ یہ خلا کا حق بالکل طلاق جیسا ہی ہے، جیسے شوہر کو طلاق کا حق ہے نا، ویسے مجھے بھی ہے یہ حق، میں استعمال کروں گی۔ ایسا نہیں ہے اصل میں شریعت کی، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے عورتوں کو، خواتین کو۔ جو آج کل جو بہت سی چیزوں پر اعتراضات ہوتے رہتے ہیں اسلام کے، حالانکہ یہ سارے اعتراضات یہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس نظام میں کہیں کوئی خرابی ہے، بلکہ یہ خواہ مخواہ اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو بدنام کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ ہر کوئی اس مسئلے کو سمجھتا ہے جو عقل والا ہے، کہ جو شوہر اور بیوی کے یہ تعلقات ہیں، اس کو جہاں تک بھی ممکن ہو سکے باقی رکھا جائے اور باقی رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اسلام میں اس کے لیے جس طرح کی صورتیں اختیار کی گئی ہیں اور جس طرح کی ہدایات موجود ہیں، گائیڈ لائن موجود ہے، وہ اس سے بہتر آپ کسی بھی سماج میں نہیں پائیں گے۔ اور یہ بالکل جو ہے عورت کو اس سلسلے میں جیسے مردوں کو طلاق کا حق ہے، بالکل اس طرح کا طلاق کا حق دینے کا، کیونکہ یہ جو ہے عورت کی طبیعت کے لحاظ سے وہ چیز مناسب نہیں۔ اور
عورت کی فطرت کا خیال کیا ہے اسلام نے اس سلسلے میں۔ عورت کی فطرت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، ان کی طبیعت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جذباتیت جسے کہا جاتا ہے اردو میں، اور عاطفہ عربی میں کہتے ہیں، یعنی ایموشن جو ہے، تو بہت جلدی وہ کسی ایموشن میں آ سکتی ہیں، کسی کے بہکاوے میں آ سکتی ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کے یہاں ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے ذرا یہ مسئلہ بہت سوچ بچار کے بعد ہو، ایک مجبوری کا سودا ہو یہ، یعنی کسی مجبوری کے تحت ہی خلا جو ہے کی شکل پیش آئے، عام حالات میں یہ چیز نہ ہو، اس کے لیے اس حق کو اسلام میں تھوڑے جو ہے شرطیں، کنڈیشن اس کے لیے بنا دی ہے۔ تو میں پوری جو ہدایت ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس سلسلے میں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، خلا کا لفظ نہیں آیا ہے، لیکن خلا کا یہ حکم اس کو بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جہاں طلاق کا ذکر آیا ہے تو وہاں خلا کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان یہ ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، اسی آیت میں خلا کا حکم موجود ہے۔ یعنی اس میں یہ بات کہی گئی کہ تمہیں ڈر ہو، کن کو؟ دونوں کے رشتہ دار جو حاکم وقت ہیں وہ بھی سب اس میں داخل ہیں، اور جو اولیاء ہیں، لڑکی کی طرف سے ولی، شوہر کے گھر والے، یہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے، شوہر اور بیوی کے اگر درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے پہلے تو یہ دونوں آپس میں معاملے کو سلجھا لے جائیں، یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ نصیحت کرتا رہتا ہوں کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے تو بہتر ہے، اور کوئی دوسرا شخص اس میں انوالو نہ ہو، یعنی دوسرا سے مطلب تیسرا کوئی شخص جو ہے، ان کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان ہی وہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ سب سے بہتر شکل ہوتی ہے۔ تیسرا آدمی جب انوالو ہوتا ہے تو وہیں سے مسائل اور بگڑنے شروع ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ویسے امانت دار لوگ نہیں ہیں، آج کے دور میں ویسے خیر خواہ لوگ، جنہیں ہم ویل وشر جو ہے، اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ کبھی ہم کسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ آدمی ہمارا بڑا ویل وشر ہے، بڑا خیر خواہ ہے، لڑکی سمجھ لیتی ہے کہ ہم اپنی بہن سے، اپنی ماں سے، اپنے جو ہے باپ سے یا کسی اور سے جو ہے وہ بات کو جو ہے پیش کر کے کہ یہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں۔ تو آج کل ایسا نہیں، یا اپنی کسی سہیلی کو اس میں انوالو کرے کہ یہ ہماری بڑی خیر خواہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ لوگ خیر خواہ نہیں ہیں، بہت کم ہے یہ اس طرح کی چیز۔ تو اس طرح کے امانت دار لوگ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ امانت کے ساتھ کوئی بات کرے۔ لڑکی کے گھر والے ہوتے ہیں تو ہمیشہ کیا ہے، لڑکی نے جو کچھ کہا اس کی تائید کرتے، ارے ایسا ہے، ایسا کیا، بجائے سمجھانے کے۔ بہت کم ہوتے ہیں کہ لڑکی کے ماں باپ جو ہے اس کو، لڑکی کو سمجھائیں، نہیں بیٹی ایسا مت کرو، یہ چیز صحیح نہیں ہے، ہم جو ہے بات کریں گے، اور لڑکی کی تائید نہ کریں اس میں۔ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو حق بات کو تسلیم کرتے ہوئے حق کی بات کرتے ہیں۔ ورنہ عام طریقے سے ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو یہ ہوتا ہے کہ جو ہے لڑکا ہی بالکل غلط ہے، وہ اپنی بیٹی کی ہر بات میں تائید کرتے۔ وہ ویل وشنگ کا جو معاملہ ہے نا، خیر خواہی کا، امانت داری کا، انصاف کا، وہ سارے تقاضے آج لوگوں کے پاس اتنا تقوی نہیں ہے کہ اس کو پورا کر سکے۔ یہی معاملہ لڑکے والوں کی طرف سے بھی ہے۔ میں صرف ایک جانب نہیں بات کرتا ہوں، کہ جب بات ہوتی ہے، جب انوالو ہوتے ہیں نا لوگ، تو لڑکے والے بھی، ان کو پوری غلطی لڑکی کی ہی لگے گی، اپنے لڑکے میں کہیں کوئی خرابی نظر نہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ آج اتنی زیادہ وہ ویل وشنگ نہیں ہے، لوگ تو بڑی جلدی، ارے ایسا کیا ہے کیا، الگ کرو، رشتہ ختم کرو، سب جو ہے کیا ہے یہ،
کیا ہم کو لڑکی نہیں مل جائے گی اس کے علاوہ؟ لڑکے والوں کا یہ انداز، لڑکی والوں کا کہ نہیں رشتہ ختم کرو، ایسے آدمی کے ساتھ رہنے سے تو بہتر ہے کہ گھر میں ہم جو ہے رکھ لیں اپنی بیٹی کو، یا باپ کا کہنا، لڑکی کی ماں کا کہنا کہ یہ لڑکی ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے، ہم جو ہے اب تک پالے تھے ابھی بھی پال لیں گے، یہ بوجھ ہونا، یہ ساری چیزیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور ان دونوں کی اپنی زندگی، شادی شدہ زندگی، میرج لائف، یہ اچھی طرح سے بسر ہو، یہ الگ الگ مسئلہ ہے۔ تو رشتے میں باقی رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کے اوپر بوجھ تھی تو آپ نے بوجھ اتار دیا، نہیں، یہ ہندوانہ جو ہے یہاں کی انڈین کلچر کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے کہ یہ لڑکی بوجھ ہے نہیں ہے، یہ وہ لوگ سوچتے ہوں گے۔ ہمارا اسلامی تصور تو ایسا ہے ہی نہیں کہ لڑکی کو کبھی کوئی بوجھ سمجھے۔ یہ تو جو ہے عجیب عجیب یہاں پر جملے ہیں مشہور ہو گئے، لڑکی پرایا دھن ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، یہ سب کہاں جو ہے اسلامی تصورات نہیں ہے یہ سب۔ وہ لڑکی ہمیشہ ان کی لڑکی رہتی ہے، اور وہ پرایا دھن نہیں ہے، وہ دوسروں کا دھن نہیں ہے، یہ نہیں، وہ اپنا دھن ہے، اپنی ہی جو ہے بیٹی ہے، اس کی جو ہے زندگی صحیح سے بسر ہو، خوشی خوش خرم بسر ہو، یہ جو ہے اس کے والدین کو، اس کے گھر والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ بات جو ہے کہہ رہا تھا کہ جہاں تک کوشش ہو کہ ہو سکے کہ دونوں آپس میں مسئلے کو حل کر لیں، اور تیسرا کوئی بھی شخص اس میں انوالو نہ ہو۔ لیکن جب دونوں سے مل کر کے مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، تو اب ایک شکل اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی ہے کہ دونوں کے گھر والے، دونوں طرف سے، یعنی یہ بھی نہیں کسی ایک طرف سے، دونوں طرف سے، شوہر کے گھر والے بھی، بیوی کے گھر والے بھی، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے، ایسے لوگ جو سلجھے ہوئے ہیں، جو حالات کو سمجھ سکتے ہیں، جن کی یہ کوشش ہو کہ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے ہر جتن، ہر کوشش جو ہے ہم کریں گے، تو ایسے لوگ بیٹھ کر کے دونوں طرف سے باتیں سنیں، شوہر کی بات بھی سنی جائے، بیوی کی بات بھی سنی جائے، اور دیکھا جائے کہ کہاں غلطی ہے، کہاں کیا ہے، اور اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اور دونوں کو رشتے میں باقی رکھیں اور باندھے رکھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے۔ لیکن اب اس کے بعد اگر ایسا محسوس ہونے لگے کہ نہیں، ہم جو ہے مجبور کر کے تو نہیں، بیوی سے یہ کہیں، بیوی کے گھر والے، لڑکی کے گھر والے، نہیں نہیں تم کو رہنا ہی ہے، جیسا یہاں کا انڈین کلچر کیا ہے کہ ڈولی ہمارے گھر سے گئی ہے، وہاں سے ارتھی اٹھے گی، تو ایسے ہی ہم اردو والے جنازہ صرف الفاظ بدل دیتے ہیں کہ جنازہ ہی وہاں سے اٹھے گا، اور کبھی الگ ہونے کا تصور نہیں۔ تو ایسا بھی اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اگر لڑکی کے گھر والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پر زیادتی ہو رہی ہے لڑکی کے ساتھ، تو کوشش تو کریں گے وہ، لیکن اس کوشش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے ایسے ظالموں کے حوالے جو اس کے اوپر ظلم کرے، ان کو بھی نہیں چھوڑنا ہوتا، ان کو محسوس کرنا ہوگا یہ چیز۔ ایسے ہی معاملہ لڑکے والوں کا بھی ہے۔ تو ایک حد تک ہی دونوں کو سمجھا کر کے اس رشتے کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن سمجھانے کے باوجود بھی اب لگتا ہے کہ اگر ہم نے مجبور کر کے ان کو ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کی تو یہ دونوں اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کر پائیں گے، شریعت کے مطابق زندگی نہیں بسر کر پائیں گے، اس کو باقی رکھنے کے لیے شریعت کی خلاف ورزی، اللہ کی نافرمانی، اس طرح کے اور دوسرے مسائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو پھر تو یہاں بہتر ہے کہ دونوں سپریٹ ہو جائے، الگ کر دیا جائے۔ تو اس صورت میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اب کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت اگر نہیں رہنا چاہ رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر رکھنا چاہ رہا ہے، اختلاف میں کیا ہے کہ شوہر تو رکھنا چاہتا ہے لیکن بیوی رہنا نہیں چاہتی، کیونکہ جب شوہر نہیں رکھنا چاہے گا
تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، اس کو تو طلاق دینے کا حق ہے تو طلاق دے دے گا، ختم مسئلہ۔ لیکن یہاں کیا ہے، اب اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی اور شوہر رکھنا چاہتا ہے، بیوی رہنا نہیں چاہتی ہے، اس کی طرف سے شکایتیں زیادہ ہیں۔ اور یہ بھی میں نے آپ سے کہا کہ ایسے ہی خواہ کی شکایتیں نہیں، واقعی اگر جو ہے شکایت ایسی ہے جو ویلڈ بھی ہے اسلامی شریعت کے لحاظ سے، تو بلا ضرورت تو اس کو بھی طلاق مانگنے کا حق نہیں ہے نا۔ اتنی سخت بات کہی کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی، لیکن واقعی اس کو حق ہے یہ طلاق جو ہے، جسے خلا کہا جاتا ہے، کہ خلا جو ہے کہ مطالبہ کرنے کا۔ خلا میں کیا ہوتا ہے، وہ طلاق کا مطالبہ کر لیتی ہے شوہر سے جب آپس میں ہوتا ہے معاملہ۔ تو یہ جو ہے یہ حق ہے اسے، اگر واقعی اس کو لگتا ہے کہ میری زندگی اس آدمی کے ساتھ صحیح سے بسر نہیں ہو رہی اور مجھے خوشی کبھی نہیں ملے گی اس میں، تو اس کو یہ حق ہے، بلا ضرورت تو نہیں لیکن اس وقت حق ہے اور وہ استعمال کر سکتی ہے۔ آپس میں ہی معاملے کو حل کر لیں تو کوئی بات نہیں تو قاضی کے پاس جانا پڑے گا، جج اور حاکم کے پاس جانا پڑے گا۔ تو یہ میں نے بتایا، تو یہی وہ شکل ہے خلا کی۔ اسی کو کہا کہ فلا جناح علیہ فی مفتدت بھی، تو شوہر اور بیوی کے اوپر کوئی گناہ اور حرج نہیں ہے اس وقت کہ عورت اپنی طرف سے فدیہ دے کر کے اپنے آپ کو نکاح کے اس بندھن سے الگ کر لے، چھوڑا لے، اس کو فدیہ دینا کہتے ہیں۔ تو قرآن میں اس کو فدیے کے لفظ سے بیان کیا ہے، وہ نوٹ کرنا ہے۔ عورت اگر چاہتی ہے کہ اپنا دامن اس بندھن سے الگ کر لے، اب چھڑا لے، تو اسے کیا ہے، چھڑانے کے لیے فدیہ دینا پڑتا ہے۔ فدیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ جو قرآن میں لفظ آیا ہوا ہے فی مفتدت بھی، فدیہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی کہیں پر رہتا ہے، کسی چیز کے ساتھ بندھا ہوا رہتا ہے، تو وہاں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اسے کچھ دے کر کے آزاد ہونا پڑتا ہے۔ جیسے مان لیجئے سمجھنے کے لیے کہ بدر کی لڑائی ہوئی، تو بدر کی لڑائی میں کچھ مشرکین قیدی بن گئے، اب وہ مسلمانوں کی قید میں تھے، اب ان کے گھر والے ان کو ان کی قید سے چھڑانا چاہتے ہیں، تو ایک فدیہ، اگر یہ چاہیں تو فدیہ لے کر کے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، تو یہ فدیہ کہا جاتا ہے عربی زبان سے۔ تو اس طرح سے عورت کو کچھ پیش کرنا پڑے گا اب اپنے آپ کو اس نکاح سے الگ کرنے کے لیے۔ وہ فدیے میں کیا دے گی، کیا معاملہ ہے، یہ جو ہے تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ اس مسئلے میں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گے۔ تو یہی ہے خلا کی پوری کہانی، اس کی شکل کی جو ہے، کب یہ خلا کا مطالبہ ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا شکل، کیا جو ہے کرنا پڑتا ہے۔ قرآن میں جو اس کا ذکر ہے وہ صرف اتنا ہی ہے۔ جب لگتا ہے کہ یہ دونوں اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق، شوہر اور بیوی کا دونوں میں سے ہر ایک اپنے حق کو ادا کرتے ہوئے زندگی نہیں بسر کر سکتے، اور شوہر تو رہنا چاہتا ہے لیکن بیوی مطالبہ کر رہی ہے کہ نہیں مجھے نہیں رہنا ہے، تو ایسی صورت میں خلا، اسی کو خلا کہتے ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں کہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی، میں نے تم کو طلاق دیا، بلکہ وہ اپنی طرف سے فدیہ دے کر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے کہ وہ طلاق دے دے، اسے چھوڑ دے، اسے آزاد کر دے جو ہے اس نکاح کے بندھن سے جو ہے۔ تو یہ اس کو حق ہے، نہیں تو شوہر اگر نہیں مانتا ہے اور وہ خواہ اسے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، تو شوہر کو اسلامی کورٹ میں عورت جو ہے اپنی عرضی دائر کر کے پیش کر کے اس شوہر کو وہاں حاضر ہونے کے لیے مجبور کر سکتی ہے، اور قاضی کی طرف سے پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ شوہر سے کہے گا کہ تم اپنا مہر یا جو بھی فدیہ کی بات جو ہے اسے جو ہے لے کر کے تم انہیں آزاد کرو، انہیں طلاق دے دو۔ تو یہ جو ہے معاملہ، یہ پورا خلے کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیثیں ہیں، آیت کا میں نے ذکر کیا، جو ایک ہی حدیث ہے اصل، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں حدیث کو پڑھیں گے آئندہ ہفتے، اور اس کے تعلق سے جو باتیں ہیں
ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اسی کے ضمن میں، حدیث کے ضمن میں ہی خلا کے جو مسائل ہیں وہ مسائل بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ تو آج کا وقت ہو گیا اس جو ہے تمہید میں، یہ خلا کی پوری جو سچویشن، جن حالات میں جس طرح سے خلا کا مسئلہ ہوتا ہے، جو ایک چیز ہوتی ہے، تو وہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ انشاءاللہ جو حدیث ہے خلا کے مسئلے میں، وہ آئندہ ہفتے ہم پڑھیں گے، اس کی شرح کریں گے، اس پہ پائے جانے والے مسائل کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔